السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی جناب علی، فیصل واڈا والا کیس آپ نے دیکھ لیا ہے۔ واڈا نے کہا جی کہ میں معافی نہیں مانگتا۔ وہ کہتے میرے وچوں میرا یار بولدا، میں نہیں بولدا، میرے وچوں میرا یار بولدا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا کہاں سے آیا ہے، اور جو اس نے معافی مانگی ہے مصطفیٰ کمال نے، اس کو بھی معافی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا جی ساری رپورٹ دو۔ اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر ساری رپورٹ ہمیں کرو، کس کس میڈیا نے چلایا ہے، کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ ویسے میں ادھر تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے اوور ہو رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں کیس یہ تھا 6 ججوں کی توہین کا اور بابر ستار کی توہین کا، تو وہ نوٹس لیتے نا اسلام آباد ہائی کورٹ والے، اسلام آباد والے نوٹس لیتے۔ تو چیف جسٹس نے آج خود نوٹس کیوں لیا ہے؟ کیوں آ بیل مجھے مار؟ ان کا یہ ڈومین نہیں بنتا ان کا یہ نہیں بنتا۔ آپ یقین کریں یہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسے میں یہ لفظ بولنا نہیں چاہتا لیکن شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ خواہ مخواہ۔ بھائی وہ جج لیں جنہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو۔ جج خط لکھتے ہیں، جج نوٹس دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کلاڑا جو ہے نا، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کندھے پہ رکھا ہے، یہ بندوق قاضی فائز عیسیٰ کے کندھے پہ رکھی ہے کہ یہ بدنام ہو، ورنہ انہوں نے 6 ججوں نے خط لکھا ہے، وہ خود کارروائی نہیں کر سکتے۔ وہ جج ہیں، کوئی وہ منشی تو نہیں ہے، وہ جج ہیں۔ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پھنسانا چاہتے ہیں، ایک تیر میں 2 شکار، سمجھ گئے ہیں نا؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو سمجھے نہیں ہیں، وہ پروپیگنڈے میں آ گئے ہیں، ساتھی ججوں کے پروپیگنڈے میں آ گئے ہیں۔ ان کو کیا پڑی بھئی؟ آپ کی توہین ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کی توہین ہوئی ہے، توہین تو یہ ان 6 ججوں کی، تو وہ اپنی کارروائی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے لیٹر جو آپ کو لکھا ہے 6 ججوں نے، وہ ڈپارٹمنٹ کو لکھے نا، انٹیلیجنس اداروں کو لکھیں کہ ادھر آؤ جی، بتاؤ آپ نے کون کون سے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ چیزیں بس اب کیا کریں، بڑے بڑے لوگ بھی کئی دفعہ مس یوز ہو جاتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی والے، یہ 6 جج عمرانڈوز، یہ قاضی فائز عیسیٰ کو استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں بتاؤ، میری بات بتاؤ۔ یہ 6 جج خود نہیں نوٹس لے سکتے تھے؟ کنٹیمپٹ کا بھی لے سکتے تھے، اداروں کو بھی بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ غلط کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، قاضی صاحب نے پھر جناب 28 تاریخ اس میں رکھ دی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ جناب مجھے 2 ہفتوں میں ساری رپورٹ دو، میں معافی بھی نہیں مانگتا، مرضی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ بھی ذہنی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف ہے، اور اس کا یہ فائدہ آپ عمران خان ان سے اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ والا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوور ایکٹ ہے، قاضی صاحب کا اوور ایکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیں جناب علی فیصل واڈا کی معافی۔ ان معافی مانگنی نہیں، اس نے کہنا میں نے مقابلہ کرنا ہے، وہ مقابلہ کرے گا۔ وہ کہتا ہے جی میں جنہاں دا نمائندہ نا، میں معافی نہیں مانگنی۔ کس چیز کی معافی مانگوں؟ کیا بابر ستار ڈبل نیشنلٹی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ جب ایم این اے ایم پی اے نہیں رکھ سکتا، جج کیوں رکھ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کی بات ٹھیک ہے، یہ غلط کر رہے ہیں یہ جناب۔ اچھا یہ ہوا ہے۔ پھر پیمرا کیس میں وہ بھی عدالت نے آج بغیر فیصلہ کیے کہا کہ جی جو کورٹ رپورٹر جو ہے نا وہ کرنا چاہیں کورٹ رپورٹنگ کریں، کومنٹس کو لگانا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سٹے نہیں خارج کیا، کوئی سٹے نہیں دیا، وہی انہوں نے کہا جی کوئی پابندی نہیں، لگائیں آپ جو مرضی لگائیں۔ سر جی یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے نا یہ اوور ہو گیا ہے، اور اس میں وہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ ان کے سامنے دشمنیاں ہیں، یہ عمران کا دوست ہے، یہ عمران کا دشمن ہے، یہ نواز شریف کا دوست ہے، یہ نواز شریف کا دشمن ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی ایف آئی اے میں انہوں نے جواب جمع کرا دیا ہے 3 پی ٹی آئی کے نمائندوں نے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹویٹ جو ہے ہم نے نہیں کیا، اور وہ کوئی بھی سارے مکر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا، ابھی ہم بار میں بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار عمران جیسا بھی ہے پھر ڈر تو نہیں رہا۔
اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دو، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، چاہے یہ پاگل ہے یا دلیر ہے، اس کو جو مرضی کہہ لو، وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا، یہ منتیں کر رہے ہیں ہماری حکومت، مصدق ملک نے منتیں کی ہیں کہ ڈیلیٹ کرو تاکہ مذاکرات کریں، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ تو پھر بتائیں جی کون حق تے کون سچ تے کون دلیر ہے کون بہادر ہے؟ تو جب کہ ساڈا جڑا وزیر اعظم بہادر ہے وہ لندن میں تقریر کر رہا ہے، وہاں ڈپٹی وزیر اعظم نے بھی کی ہے، یہ ڈپٹی وزیر اعظم کا بھی فضول ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آپ لے کے اپنے آپ کو کمزور کی ہے۔ جیسے اب یہ پیپلز پارٹی کو زبردستی، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں زبردستی حکومت میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں نا سر، یہ پرائے گناہ اپنے سر کیوں لیتے ہو آپ؟ پرائے گناہ اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ یہی ہوتی ہے کامن سینس، یہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو میں اکثر آبجیکشن لگا رہا ہوں کہ جناب یہ حکومت جو ہے وہ اچھے وکیل نہیں کر رہی اور عمران خان کے کیس بری سے بری ہو رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر رہے، یہ دوبارہ مردہ گھوڑے میں روح ڈال رہے ہیں، اور یہ ہماری جو حکومت ہے شہباز شریف کی، یہ کوئی اس کی پیروی نہیں کر رہی۔ تو کر رہی ہے تو بتائیں، جتنے کیسوں میں عمران بری ہوا ہے، کل بھی 2 کیسوں میں علیحدہ بری ہوا تھا، سائفر والے میں علیحدہ ہوا، حکومت نے کی ہے؟ نہیں کیا۔ ایک آدمی کرے گی، باقی حکومت جو ہے نا وہ نہیں کر رہی۔ اس کا ہم ان کو کیسے کان سے پکڑ کے کہیں، کیسے کہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنی مرغی بری نہ ہوئے تو پرائے گھر انڈا کیوں دے دے؟ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور باقی جناب علی آج فواد چودھری صاحب بھی مجھے ملے تھے، وہ بھی سارے کیس کر رہے ہیں۔ یہ سارے کیس اپنے سر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ ابھی سوچنے کا کہہ رہا ہوں۔ عمران خان جون کے مہینے میں باہر آ جاتے ہیں، عمران خان کو ضمنی الیکشن کوئی استعفیٰ دے کے کسی سیٹ پہ لڑایا جاتا ہے، وہ نااہل تو نہیں ہے نا، وہ بری ہو کے آ رہا ہے، وہ لڑ جاتا ہے، وہ ایم ایل اے بن جاتا ہے۔ 40 سیٹوں کو پی ٹی آئی والوں نے چیلنج کیا ہوا ہے نون لیگ کی، جس میں نواز شریف کی سیٹ بھی شامل ہے۔ وہ 40 میں سے 30-35 سیٹیں جو ہے نون یہ جیت جاتی ہے پی ٹی آئی، جس طرح کہ تینوں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی سیٹیں بھی داؤ پہ لگ گئی ہیں۔ تو پھر کیا ماحول ہوگا؟ پھر زرداری صاحب نے کہنا ہے کہ جناب آؤ ساڑھے نال ملو، پھر ان کی کتنی سیٹیں ہو جائیں گی پی ٹی آئی کی؟ اب وہ کہتے ہیں جی ہماری 94 ہیں، یہ وہ 30-35 میں اور ڈالو تو نون لیگ کی 30-35 نکال لو، ٹھیک ہے؟ تو وہ زرداری کے ساتھ مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں، وہ ایم کیو ایم وغیرہ، یہ ایم کیو ایم 2 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ ایم کیو ایم اور ان لوگوں کو ساتھ آزاد امیدواروں کو ملا کے وہ بھی کر سکتے ہیں، فارورڈ بلاک بھی بنا سکتے ہیں۔ تو 4 مہینے میں اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آ گیا، یہ ابھی فرض کر لو، کہہ رہا ہوں فرض کرو آ گیا، تو اس نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ اس نے عاصم منیر کو بھی فارغ کرنا ہے، اس نے عاصم منیر کا ویسے بھی ٹائم پورا ہو رہا ہے، 17 ستمبر کو یہ قاضی فائز عیسیٰ بھی جا رہا ہے، اس نے ان سے ایک ایک چن کے بدلے لینے ہیں۔ جو یہ بڑے نیک اور حاجی سلطی بنے ہوئے ہیں نا، حاجی سلطی، اس نے ایک ایک کو چن کے بدلے لینے ہیں۔ تو 4 مہینے بعد یہ سنیریو بھی آپ ذہن میں رکھیں، فرض کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں 4 مہینے، ٹھیک ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ بھی نہیں ہوں گے، ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ کو نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اس وقت ایک پیج پہ ہیں، لیکن اس میں قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے اس پیج پہ۔ تو بتائیں یہ کیا کھچڑی پکے گی؟ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو یہ ان کو چھوڑے گا؟ ان کو نہیں، وہ تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا، وہ تو اتنا انتقام والا بندہ ہے، وہ تو جیسے زخمی شیر نہیں ہوتا وہ ہوگا، وہ کہے گا ان یوٹیوبر والوں کو بھی پکڑو، قانونی ٹی وی کو بھی پکڑو، یہ جو میرے خلاف بولتے ہیں ان کو بھی پکڑو، شہباز کو بھی اندر کرو، نواز کو بھی اندر کرو، مریم نواز کو بھی عدم اعتماد لاؤ، وہ سارے کام بڑھ چڑھ کے کرے گا جو یہ نہیں کر رہے۔ چلے ہمارے چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو۔
اوکے جی، رابطے کے لیے 030047257552